حضرت ماضی قریب کی اگر بات کی جائے تو بھی ہم نے دیکھا کہ اکثر شادیوں میں پارٹیشن لگا ہوتا تھا، یعنی جینٹس بالکل الگ، خواتین بالکل الگ. یہ اہتمام ہم نے دیکھا کہ بھائی مردوں کی نظر عورتوں پہ نہیں پڑتی تھی اور عورتوں کی نظر مردوں پہ نہیں پڑتی تھی. مجھے یاد ہے حضرت ہمارے گھر ہی کی شادیاں ہوئیں کہ جس میں خواتین ویٹرز کا بھی اہتمام الحمدللہ، کیونکہ ہال والے کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے حضور کرنا چاہیں تو، کیونکہ ویٹرز بھی تو نامحرم ہے نا. اگر آپ کے کزنز آپ کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر ویٹرز بھی تو نہیں دیکھ سکتے نا. تو حضرت یہ اہتمام اب بہت کم ہو گیا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی سنی گئی ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ بھائی دیکھیں جب دولہا دلہن انٹری دیتے ہیں تو انٹری تو چونکہ سینٹر میں ہوتی ہے تو یہاں والے بھی دیکھ سکیں کہ ہماری بہن بیٹی وہ اس لباس میں کیسی لگ رہی ہے، تاکہ نامحرم بھی اس کو دیکھ سکیں، نظریں مار سکیں، اور یہاں سے جو ہے نا وہ عورتیں دولہے کو دیکھ سکیں. حضور کیا ہے یہ؟ مطلب یہ باقاعدہ دعوت دینا نہیں عذاب کو، باقاعدہ یہ رب و رسول کو ناراض کرنے کے مترادف نہیں ہے. یہ انٹری تو پتہ نہیں یہ کس بلا کا نام ہے، اور اس انٹری کے نام پر کیا کیا خرافاتیں ہو رہی ہیں. پارٹیشن آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پارٹیشن نہ کرنے ایک بڑی وجہ یہی کہ انٹری ہماری ضائع ہو جائے گی. انٹری میں پھر وہ ویو نہیں آئے گا، وہ کیمرے میں وہ چیزیں نہیں آئیں گی، اور ساری چاروں طرف سے جو نظریں دیکھتی ہیں وہ دیکھ نہیں پائیں گی کہ ہم نے کیسی انٹری کروائی. اور اب انٹری میں بھی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے اتنی چیزیں بڑھائی جا رہی ہیں کہ اس نے یہ کیا، اچھا میں 2-4 چیزیں اور بڑھا دوں، اس نے یہ کیا تو میں اس میں 1-2 چیزیں اور بڑھا دوں. تو یہ دیکھا دیکھی بڑھاتے اس بات کا خیال نہیں کرنا کہ اللہ رسول ہم سے راضی بھی ہے یا ناراض ہے. جس کام کی ابتدا ہی آپ رب کو ناراض کر کے کر رہے ہیں اس کام میں کب خیر ہوگی یار، اس کام میں کب برکت ہوگی. حدیث پاک کے واضح الفاظ، ہم کتاب پڑھاتے ہیں، اس کتاب کی ابتدا میں ایک حدیث پڑھاتے ہیں، کل امر ذی بار لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع و اجزم. جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے، اللہ کو راضی کر کے نہ کی جائے وہ کام کبھی بھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا. تو جس کام کو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ کام بے برکت اور ادھورا رہ جائے، اور جس کام کی ابتدا سے ہی آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہوں تو اس کام میں کیا نحوستیں ہوں گی آپ خود اندازہ لگا لیں. تو یہ انٹری کے نام پر جو آج حال ہو چکا ہے حالوں کا، اور اندر جو کچھ خرافات ہو رہی ہوتی ہیں، اندھیرا کر کے دھواں چھوڑ کر پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں. الامان والحفیظ یہ نئے آئیڈیا دینے والے یہ لون والے ہی ہوتے ہیں، بینکٹ والے ہی ہوتے ہیں کہ یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، یہ سب چیزیں شامل کر لو، یہ اس کے اتنے پیسے اتنے کے پیسے. بھائی آپ سب چیزیں چھوڑیں، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں، آپ کو گناہ ہوگا. یہ ایک ویڈیو بن جائے گی یا چند دن کی، یہ تھوڑی دیر کی، یہ آپ واہ سن لیں گے، لیکن ہمیشہ کا عذاب آپ کا انتظار کر رہا ہے. یہ جو آپ انٹری کے نام پر یا مخلوط یہ محفل یہ گیدرنگ کروا رہے ہیں، ہمیشہ کا عذاب آپ کا انتظار، یعنی مزہ ختم ہو جائے گا مگر گناہ باقی رہ جائے گا. اس لیے خدا را یہ ساری رسومات کو ختم کرائیں، یہ انٹری کے نام پر یہ سب چیزیں ختم کریں اور اللہ رسول کو راضی کریں، اور پارٹیشن کا اہتمام کریں، مخلوط پروگرام نہ کریں، مخلوط اہتمام نہ ہو. الگ جتنی بد نظری ہوگی، جتنی بد نگاہی ہوگی، وہی بات ہے کہ جس کا اہتمام کیا ہے اس کو اس کا وبال ملے گا. مفتی صاحب سادہ سا سوال ہے جی کہ پہلے انٹری ہوتی تھی دولہا دلہن کی گانوں کے ساتھ، پھر کچھ شریف لوگ بھی آگے، خاندان کے شریف لوگ، وہ کہنے لگے نہیں گانے تو نہیں، اچھی بات ہے، اسماء الحسنہ کے ساتھ انٹری کر لیں. اچھا دلہن اسی طریقے سے بے حجاب، مطلب ظاہر فل تیار ہوئے اور اسی طریقے سے بد نگاہیاں یہاں سے لے کر وہاں تک ہونی ہیں، اسی طریقے سے ویڈیو بننی ہے غیر محرم کے ذریعے. صرف اسماء الحسنہ اور گانوں کا فرق آ گیا. کیا ایسی انٹری کی اجازت ہے حضرت؟ کیٹیگوریکلی مجھے بتا دیں. بھائی ایسے موقع پر کہ جہاں پر کھلم کھلا اعلانیہ اللہ اس کے رسول کی ناراضگیاں ہوں، وہاں آپ اسماء الحسنہ کو دلیل بنا کر اور گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اور زیادہ گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک طرف تو اسماء الحسنہ بیک گراؤنڈ میں چلائیں، اور دوسری طرف آپ اپنی عورتوں کو نمود و نمائش کے لیے سامنے رکھیں گے، یہ دیکھو میری بچی آ رہی ہے، یہ دیکھو ساری میری بچیاں آ رہی ہیں، ان کو بھی دیکھو ساتھ میں، اور اسماء الحسنہ بھی سنتے جاؤ. یہ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے انہی لوگوں کے لیے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے ایسا مزین کر دیا کہ یہ برے کام کو بھی اچھا سمجھ کر پیش کر رہے ہیں. اسماء الحسنہ کا غلط استعمال یہاں ہو رہا ہے، اسماء الحسنہ کی آڑ میں یہ اور اللہ رسول کو ناراض کر رہے ہیں. اگر آپ کو اسماء الحسنہ چلانا ہے بے شک آپ چلائیں، اس کی برکتیں لیں، پھر باقی فارمیلٹیز بھی پوری کریں نا. آپ پردے کے اندر بچی کو لے کر آئیں، خاموشی سے اس طرف سے لے جائیں، لڑکے کو ادھر سے لائیں، پردے کا اہتمام کریں، سب چیزیں کریں، تو پھر یہ اسماء الحسنہ کی برکتیں بھی ملیں گی آپ کو. اور اگر ویسے اسماء الحسنہ چلا کر بے پردگیاں کرانی ہے تو پھر ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، آپ اس دھیوس کے برابر ہوں گے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تیرا نام جنت کے دروازے پر لکھ دیا، تیرا داخلہ یہاں پر منع ہے.